السلام علیکم۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل پہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو حاضر ہوں میں ایک نیو سٹوری کے ساتھ، تو شروع کرتے ہیں۔ ماما وہ پینڈو سا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، افشاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشاں نے کہا، ماما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشاں شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو؟ افشاں نے اپنے کزن سارم کو کال کی، کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی رضامندی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشاں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہیں کہنے والا۔ افشاں نے جب دیکھا اس کی شادی سارم سے کر رہے ہیں، افشاں نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹ کھا لی۔ ہسپتال گئے، ڈاکٹر نے میدا واش کیا، جان بچ گئی۔ افشاں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، ماما مجھ پہ رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ میں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو لیکن وہ اچھا لڑکا تو ہے نا۔ افشاں کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشاں کی شادی سارم سے کروا دی۔ افشاں نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تھی، افشاں نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشاں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشاں نے کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبیا افشاں کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشاں یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشاں نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشاں کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشاں کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشاں ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشاں کا ماتھا چومتا، پھر صبح خود ناشتہ بناتا۔ افشاں کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشاں جب سارم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنے مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا رہا تھا، افشاں سب خاموشی سے اپنی دنیا میں گم سم سی رہتی تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارم کی۔ سارم بھی افشاں کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشاں کو کھانا دیتا۔ افشاں پتھر دل تھی شاید، نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سارم کے کپڑے صفائی کرتی۔ سارم اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا۔ سارم افشاں کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا ہوا افشاں کو یوں لگتا تھا ایک بدھو سا انسان پلے بڑھ گیا ہے۔ سارم چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر بس اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشاں تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو کتنا دھیما سا رنگ پڑ گیا تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے ہیں۔ سارم افشاں کے پاس بیٹھ گیا۔ 1 سال کے بعد سارم نے یوں افشاں کو چھوا تھا، افشاں کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشاں نے کہا، چھوڑ دو مجھے سارم۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشاں نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشاں جانے لگی۔ سارم نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشاں میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ افشاں نے کہا، میرا بازو چھوڑو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا۔ افشاں کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر اسکرب لگانے لگا۔ افشاں خاموش بیٹھی تھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ افشاں حیران تھی، اتنی بے رخی پہ بھی اتنا پیار کرتا ہے۔ افشاں شاور لے کر آئی، آج چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ افشاں نے اپنی دوست کو کال کی، یار سارم نے ایسا کیا میرے ساتھ آج۔ اس کی دوست نے کہا، سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشاں نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا، افشاں قسمت والوں کے ایسے ہم سفر ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی، جہاں پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ افشاں مسکرانے لگی، آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشاں نے کھانا شروع کیا، اتنے مزے کی بریانی اس کا دل چاہا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پر سو گیا۔ صبح اٹھا، افشاں کو اٹھایا، کہا، افشاں میری جان، ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشاں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی گارڈن میں۔ سارم گھٹنے کے پل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشاں کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے افشاں۔
افشاں نے کہا تم کو کیسے یاد میرا آج برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا افشاں۔ پیپر نکالے ایک لفافے سے، کہا افشاں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا افشاں جانتے ہوئے پیپر کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگ گیا، کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا یہ ہم دونوں کی خوشی ہے۔ افشاں نے کہا بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشاں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، افشاں نے دیکھا نیا گھر اور وہ بھی میرے نام۔ افشاں کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت! سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا افشاں ایک چیز مانگوں؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشاں ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں جو تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ افشاں ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا، مجھے آج سینے سے لگا لو نا۔ افشاں نے نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا یہ باہیں کیا پتہ پھر نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارم کیا اتنا اچھا انسان ہے، اتنا برا سلوک کیا میں نے سارم کے ساتھ۔ افشاں کا دل چاہ رہا تھا سارم کی باہوں میں سما جاؤں۔ سارم کی بے پناہ محبت 2 سال میں سارم کو اگنور کرتی رہی، سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشاں خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشاں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشاں کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی سارم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ لیے سویا تھا۔ افشاں نے محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشاں نے آگے بڑھ کر دیکھا سارم کے بستر پہ خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ افشاں چیخنے لگی، زور زور کر آوازیں دینے لگی سارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سارم اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، دیکھا سارم، ڈاکٹر نے کہا میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشاں نے روتے ہوئے کہا کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں میرا جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میں میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو سر دبا دوں، رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشاں زمین پہ گر گئی، سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو، سارم میں پاگل ہو گئی تھی، سارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، سارم میں مر جاؤں گی۔ سارم کی لاش سامنے پڑی تھی جو زندگی میں شاید افشاں کی محبت کو ترستا رہا۔ افشاں سارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کیا محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا، سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشاں کو۔ فارس تو بس اتنا کہتا ہے کہ جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے، اپنے ہم سفر کو سینے سے لگا، ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کو چوم لو، انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا، چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں گے، جب موت آ گئے محبت بانٹتے رہو۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری، امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔